نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج امراض کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گرم چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، خشک چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، دالیں، گوشت، یہ ہماری غذا ہے، اور پھر اس میں مسالہ جات زیادہ ہیں۔ کوشش کریں کہ جب دالیں پکائیں مدارس میں اور یا گوشت پکائیں، اس میں سبزی بھی ڈال دیں، اور سبزیوں کو لگائیں بھی، تھوڑی سی جگہ بھی ہو تو وہاں سبزی لگا دیں۔ الحمدللہ یہاں تھوڑی سی ہم نے جگہ پر سبزی لگائی ہوئی ہے۔ ابھی دال پک رہی تھی تو انہوں نے کہا سبزی نہیں ہے، میں نے کہا چلو اب بازار سے لانے میں شاید وقت لگے۔ یہ تو جو ساگ ہے یہ تو ویسے بھی کھائی جاتی ہے، آخر میں بھی ڈال دیں، 5 منٹ میں یہ تیار ہو جائے گی، اس کے اندر تیار ہو جائے گی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے تو ہم اپنے ہاں ساگ لگائیں، اور یہ ساگ یہ بچے اور بچیوں کو کھلائیں۔ ہم زیادہ تر دالیں کھلا رہے ہیں، دالوں کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے عام طور پر، تو ٹھنڈی بھی ہے لیکن زیادہ تر، تو اس سے پھر امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے ہاں اگر جو بھی آپ کے ہاں کوئی زمین ہے فارغ ہے تو اس میں سبزیاں لگا دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کی نشانی ہے۔ اور ایک جو ہے مصنوعی پھول خود بخود نہیں بن سکتا، مصنوعی پتے خود بخود نہیں بن سکتے، تو جاوید اختر صاحب جیسے جو ملحد ہیں ان سے پوچھیں یہ بے حساب پھل اور سبزیاں کیسے خود بخود لگ سکتے ہیں؟ کیا ایک مصنوعی سبزی لگ سکتی ہے خود بخود؟ جو ملحد ہے اس سے ہم پوچھیں، سوال کریں کہ ایک سبزی جو مصنوعی سبزی ہو، بعض اوقات بنائی جاتی تصویر خود بخود نہیں بن سکتی، تو یہ حقیقی سبزیاں مٹی اور پانی، ایک ہی مٹی اور ایک ہی پانی سے، ان کے ذائقے مختلف، ان کے فائدے مختلف، اور پوری دنیا میں ایک ہی فائدے ہیں۔ مثلا ایک ساگ ہے، پوری دنیا میں اس کا ایک ہی فائدہ چل رہا ہے، کیسے؟ مٹی تو ایک، پانی ایک، ان کے فائدے کون بدل رہا ہے؟ کوئی ذات تو ہے، ان کے ذائقے مختلف ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہیں۔ یہ ساری کائنات میں بے حساب پھل اور سبزیاں اور اناج اور ان کے ذائقے، ان کا مختلف ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی نشانی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ان سبزیوں کو لگائیں، اور لگا کر بچوں کو صرف دالوں پر ہی نہ رکھیں بلکہ کبھی کبھی ان کو سبزیاں ڈال دیا کریں۔ اپنے ہاں بھی لگائیں۔ ابھی یہ تھوڑی سی سبزی لگی ہوئی تھی، ہم نے کہا اس کو کاٹ بھی لیں گے، تو اس طرح یہ اللہ کی قدرت کی نشانی بھی ہیں۔ یہ سامنے پیاز لگے ہوئے ہیں، یہ ٹماٹر لگے ہوئے ہیں، وہ نیم کا درخت لگا ہوا ہے، نیم کے پتے بہت فائدہ مند ہیں، نیم آپ مدرسوں میں لگائیں، اور زیتون کے درخت لگائیں، اس کے پتوں کا قہوہ۔ چیٹ جی پی ٹی سے یہ مشورہ کریں، سوچیں، وہ بعض اوقات غلط بھی بتاتا ہے، اس پر مکمل اعتماد نہ کریں۔ بہت سارے لوگ اس سے مشورہ کر کے خودکشی بھی کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ جب آپ کو چیٹ جی پی ٹی خودکشی کا کہے تو علماء سے رجوع کریں، وہ اللہ والوں سے رجوع کریں، انشاءاللہ وہ اچھی رہنمائی کریں گے۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری سبزیاں اور یہ سارے پھل اور یہ سارے اناج اور یہ سارے انسان اور یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی نشانی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں، لذتیں نظر نہیں آتی، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، خوشیاں نظر نہیں آتی، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، درد نظر نہیں آتے، ہم ان کو محسوس کرتے ہیں۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی ذات، عظمت والی ذات نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت پردوں میں چھپا رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ مٹی سے ایک انواع و اقسام کی ایک ہی قسم کا جو درخت ہے، اس کا ایک ہی فائدے پوری دنیا میں، اور برابر چنے کے فائدے اور دالوں کے فائدے، اور پھر جو سبزیوں کے فائدے، پھلوں کے فائدے، اور پھر جو گوشت کے فائدے ہیں، پھر جو دودھ کے فائدے، ایک ہی قسم کے ہیں۔ تو ان کو ایک ہی قسم کا کون بنا رہا ہے؟ کوئی تو ہے۔ خود بخود دنیا میں کون سی چیز بن سکتی ہے آپ بتائیں؟ ہر ایک چیز کے پیچھے بنانے والا ہوتا ہے۔ تو یہ پرفیکٹ اور لاریب سبزیاں اور پھل اور گوشت اور دودھ اور انواع و اقسام کے خشک فروٹ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی وجود اور عظمت اور قدرت کی گواہی دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔